ہیں, بچے ہیں, یہ خواتین ہیں, ان کی تصویریں اوپر یہ ڈسپلے کر کے پورے اس کو کسی ہال کے اندر, کسی کمرے کے اندر, کسی ایک بند جگہ کے اوپر پروٹیسٹ نہیں کر رہے. ہم ایک پرامن پروٹیسٹ کر رہے ہیں, پبلکلی کر رہے ہیں, پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اور یقیناً چیف منسٹر صاحبہ جو کہ خود ایک کشمیری خاندان سے جن کا تعلق ہے, ان کی کشمیر کے لیے ایک علیحدہ سے ایک سینٹیمنٹس ہیں, اور اسی لیے ان سینٹیمنٹس کو جو ہے وہ ہم نے تصویروں کے ذریعے, اس پرامن پروٹیسٹ کے ذریعے جو ہے وہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے ساتھ آج شام کو انشاءاللہ تعالی تمام جو بلڈنگز ہیں, یہ ارد گرد جو آپ کی تمام بلڈنگز ہیں, یہاں پر تمام ریڈ لائٹس کے ذریعے ایک جو خون کا, ایک جو تشدد کا جو ایک امپیکٹ اور امپریشن ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ارد گرد کی یہ بلڈنگز بھی, اور یہاں پر تمام لائٹنگ جو ہے وہ ریڈ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام جو آپ کے سامنے یہ ہم نے ٹریبیوٹ پیش کرنے کی کوشش کی ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو جو یہ جنگ لڑے ہیں. ان کو کوئی جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ضرور ہے, لیکن وہ زندہ ہیں. ہر کشمیری کی ہر کشمیری کی جو ہے آس اور امید میں زندہ ہے. ہر ایک کشمیری خاتون کی جو ہے وہ امید کے ساتھ زندہ ہے. اور اسی لیے اس طرح کے ایک ایونٹ کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ پوری انٹرنیشنل برادری کو, انٹرنیشنل میڈیا کو یہ سینسٹائز کر سکے کہ کشمیر جو ہے وہ آج بھی سیج میں ہے, کشمیر جو ہے وہ آج بھی لہو لہو ہے, کشمیر میں آج بھی ظلم ہو رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دلانی بہت ضروری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل چیف منسٹر صاحبہ خود بھی یہاں پر جو ہے وہ خطاب بھی کریں گی, اور کشمیری بہن بھائیوں کو جو ہے وہ اپنا میسج بھی دیں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسے ایک بات میں یہاں سیاسی کرنا تو نہیں چاہتی, لیکن مجھے مطلب خیال آ گیا, ایک اور بھی تھا نام نہاد چیمپئن, میں کشمیریوں کا بڑا چیمپئن ہوں, جس نے پورا احتجاج کیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ ہم جو ہے وہ کتنے منٹ, 15 منٹ کے 10 منٹ دھوپ میں کھڑا ہوا کریں گے جمعے کو. نہیں, وہ آدھا گھنٹہ کبھی بھی پورا نہیں ہوا تھا. 5 سے 7 منٹ سے پہلے ان کو دھوپ لگ جاتی تھی اور وہ چلے جاتے تھے. تو وہ جو دھوپ میں ڈالا تھا نا انہوں نے, اس کے ساتھ جو کشمیر کے ساتھ زیادہ یکجہتی کیا تھا, گئے وہ یہ کہہ کے تھے میں مقدمہ لڑنے جا رہا ہوں, اور جب امریکہ سے واپس آئے تو انہوں نے کہا میں نے ورلڈ کپ جیت لیا. اور اگلے دن جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا. تو اس لیے یہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے شاید, باتوں کو کشمیر کے مقدمے کو اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے علاوہ نہ کسی نے اس طرح سے بین الاقوامی طور پر ہائی لائٹ کیا, نہ کبھی کشمیریوں کی زبان کوئی اور اتنا بڑا لیڈر بنا جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے کیا. اور اب جو ہے اب اس کو انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ آگے لے کے بڑھ رہی ہیں, اور کشمیریوں کا یہ مقدمہ کل جو ہے وہ پاکستانی عوام کے سامنے بھی, انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی, اور سب کے سامنے وہ انشاءاللہ ریز کریں گی, تاکہ یہ یاد کروایا جا سکے جو لوگ جو عالمی تنظیمیں سو رہی ہیں, جو عالمی ادارے سو رہے ہیں, جن کو پتہ نہیں اور باقی بہت کچھ دکھتا ہے لیکن ان کو کشمیر اور غزہ کے لوگ نظر نہیں آتے, ان کو جو ہے وہ ایک توجہ دلانے کی کوشش کریں گے. اچھا میڈم, یہ محکمہ ترجمان ہے. اچھا مجھے نہیں پتا چل سکا, سوری. اچھا مجھے نہیں پتا چلا, سوری. تو وہ بہن پہلے جو ہے وہ اپنی معاشرتی علوم, اپنی جو ہے نا وہ سیاسیات, وہ یہ سب کچھ درست کر لیں, اور پاکستان کے منصوبے نکال کے دیکھ لیں کہ اس میں سے نون لیگ کے منصوبے کتنے. اور میں دیکھیے آج کے دن بھی بہت ہے, میں کسی اس میں تفریق میں نہیں پڑ جاتی, لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے اور کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے, کرنے کے لیے, سوائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ مریم نواز کی کسی جو ہے وہ جو کام کر رہی ہے اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کریں. تو بھائی لگے رہنا تو کام لگے ہوئے بیچارے, کوئی نہ کوئی دیکھیے اور کام تو کرنا کوئی نہیں. سندھ کے جو حالات ہیں, اب میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ کہانی پھر سے ہی ابھی میں نہیں کہتا. یہ رہنمائی فرما دیں کہ اب سی پی اے ہونے جا رہی ہے, جو کہ پنجاب اور پاکستان کی تاریخ کی پہلی ایسی کانفرنس ہوگی جس میں دولت مشترکہ کے پارلیمنٹرینز آ رہے ہیں. تو اس میں لکیلی یہ 5 فروری بھی آ گیا, اور بالکل قریب ہے وہ بھی سی پی اے کانفرنس بھی. اس میں جو ایجنڈے میں شامل کریں گے کہ کم از کم یہ ریجنل ایشوز بھی ریزالو ہوں. بہت شکریہ راؤ. دیکھیے چونکہ یہ اسمبلی کرا رہی ہے, پنجاب اسمبلی اسپیکر صاحب جو ہے اس کو بڑی محنت کر رہے ہیں اس کانفرنس کو جو ہے آرگنائز کرنے کے لیے, تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کے ایجنڈے میں فی الحال کیا ہے, لیکن یہ اچھی سجیشن ہے. اگر نہیں ہوا ہوگا
تو یقیناً ڈلوانے کی کوشش کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ 5 فروری جو ہے وہ ہم منائیں. 5 فروری کی بات ہو رہی ہے، کشمیریوں کو تو 5 فروری کے علاوہ بھی ہم ہر وقت یاد رکھتے ہیں، وہ بھولنے والی چیز ہے نہیں، تو یقیناً ہونے چاہیے. یہ بتائیے گا یہ ہے کہ یہ جو حق خود ارادت کی جنگیں ہوتی ہیں نا، یہ دنوں کی بات نہیں ہوتی، اس کے اوپر ایک لمبی سٹرگل لڑنی پڑتی ہے، اور جتنا کشمیری اس کو آخری ایک نہج پہ لے گئے ہیں، اب وہاں پر جو ہے وہ اس کا اینڈ ہی ہونا ہے، یقیناً اس کو بہتر ہونا. لیکن پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار اسٹیٹ کا ثبوت دیا ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن کشمیر کی کاسٹ پہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھلے دل کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے بیٹھنا چاہے بہت اچھا، نہیں بیٹھنا چاہے تو ان کی مرضی. ہمیں دہشت گردی ہو رہی ہے ہمارے بیچ میں کہ اگر جو ہے وہ کوئی ملوث ہوگا بھارت یا کوئی اور بھی کوئی ایسے عناصر، تو ان کو جو ہے وہ باقاعدہ پوری تفتیش کے ساتھ پورے فیکٹس کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے. ایویں ہی مطلب ہمارے ملک میں مچھر مار گیا ہم کہیں جی وہ جو ہے وہ بھارت نے کیا، ایسا ہم نہیں کرتے. ہم ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہے، لیکن بھارت ہمیشہ ہمارے ملک کے اندر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. اس فیکچوئل پوزیشن کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا. سو یہ جو اب جس طرح سے شہید ہو رہے ہیں ہمارے فوجی بھائی، دیکھیے وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. آخر وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا. یہ جو کیپٹنز اور یہ میجرز جو ہیں، یہ بھی کسی کے شوہر تھے، کسی کے بچے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، اور ان کی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی غلیظ قسم کی سیاست ہونا، گندے کامنٹس کرنا، یہ ہمارے ملک کے اندر سے بھی تو ہو رہا ہے نا. ان کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ کہ ہمارے ملک کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو شاید کسی اور لابی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسی کا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ شہداء ہمارے سر کا جھومر ہے. اور لیکن ایک بات پوری قوم کو سوچنی پڑے گی کہ آخر اس فساد کو، اس دہشت گردی کے جن کو جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو ہے وہ بند کر دیا تھا بوتل کے اندر. اس کو بوتل سے کس نے نکالا، کس نے لا کر لوگوں کو یہاں بسایا، اور بسانے کے بعد آج جو ہے وہ پھر سے ایک افریت کی طرح ہمارے سامنے. اب یہ خط کے اوپر نا 2-3 گانے بڑے اچھے میرے دماغ میں گھوم رہے، بڑے اور بڑے خطوں والی. تو بیچارے تو کبھی پاؤں پکڑنا چاہتے تھے، کبھی خط لکھنا چاہتے ہیں. اب یہ مطلب پہلی دفعہ تاریخ میں ہوگا کہ کسی نے جو ہے وہ باقاعدہ NRO جو ہے منتیں کر کے مانگا ہو کہ جی بھائی اللہ کے واسطے میں ایک لو لیٹر بھیج رہا ہوں، مجھے NRO دے دیں. تو میں سیاسی بات یہاں اس لیے نہیں کرنا چاہتی بیکاز ہر چیز پھر بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے. ہمارا مقصد آج اور کل جو ہے وہ کشمیری جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ سالیڈیرٹی جو ہے وہ شو کرنا ہے. یہ عمران خان بھی یہی ہے، یہ فساد بھی یہی ہے، اس کو دیکھتے رہیں گے. خط کا کوئی جواب آئے گا؟ ایک وفد آیا تھا، ساڑھے لو جواب ہے. سرحد پار سے ایک وفد آیا تھا صحافیوں کا جنہوں نے میاں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کی تھی، لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آج تک سامنے نہیں آئی. کیا اس میں بھی اس کشمیر کے ایشو پہ بات ہوئی تھی؟ دیکھیے کشمیر کی بات ہر جگہ ہوتی ہے، وہ صرف کشمیری صحافیوں کے ساتھ یا انڈین صحافیوں کے ساتھ نہیں ہوتی. کوئی پرسنل میٹنگز بھی ہوتی ہیں جس کو جو ہے وہ اپنے طور پر ارینج ہوتی ہیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب ہوں یا مسلم لیگ نون ہو، جتنا بہادری سے، جتنا بہتر مقدمہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کشمیریوں کا کسی نے لڑا ہے تو میاں نواز شریف صاحب اور PMLN ہے. تھینک یو جی، شکریہ.